والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حیا اور پاک دامنی پر بیان چل رہا ہے الحمدللہ. 2 ہفتوں سے بتایا جا رہا ہے کہ بے حیائی کے 8 اسباب ہیں. بے حیائی جو پھیل رہی ہے اس کی وجوہات 8 ہیں. 8 اسباب ہیں جس کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے. پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ ایک تو مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط، آزادانہ ایک دوسرے سے ملنا، آمنا سامنا ہونا، اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے. دوسرے دیوس پن، بے غیرتی. گھر کے جو مرد ہیں، ذمہ دار ہیں، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں ہو، یہ لوگ غیرت نہیں دکھا رہے. یہ لوگ گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے روکتے نہیں ہیں. ان کے اندر بے غیرتی آ رہی ہے، روک نہیں رہے ہیں، اس وجہ سے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے. اور یہ گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے، بے حیائی سے نہ روکنا، یہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو گھر کی عورتوں کو دیکھے کہ وہ بے پردگی کر رہی ہے، وہ بے حیائی کے کام کر رہی ہے، وہ گناہ کر رہی ہے، پھر بھی ان کو روکے نہیں، ان کو ٹوکے نہیں، تو یہ دیوس پن اس کو کہتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو 3 اسباب بتائے گئے. چوتھا سبب ہے بے حیائی کا حسن کی نمائش. بے حیائی کا چوتھا سبب حسن کی نمائش. عورتوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا حسن ظاہر کرنا چاہتی ہیں. لوگوں کے سامنے، نامحرموں کے سامنے، جن سے ان کو پردہ ہے، ان کے سامنے وہ بن سنور کر نکلتی ہیں. تو یہ حسن کو بتانا، حسن کی نمائش، اپنی خوبصورتی کپڑوں کے ذریعے، چہرے کے ذریعے اور میک اپ کے ذریعے، زیورات کے ذریعے اپنے حسن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حسن کو چھپائیں. صرف اپنے شوہر کے سامنے اور اپنے گھر کے جو محرم ہیں ان کے سامنے عورتیں اپنا حسن ظاہر کر سکتی ہیں. باقی اجنبیوں کے سامنے حسن ظاہر کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بے حیائی کا سبب ہے. منع کیا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلیت کی طرح بن سنور کر نہ نکلو. یہ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلیت کی طرح. زمانہ جاہلیت میں بھی عورتیں اس طرح کرتی تھیں جس طرح آج کرتی ہیں، بن سنور کر نکلیں گی، کوئی فرق نہیں ہے. 15 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، 22 سال، کتنے گھروں میں تو پردہ ہی نہیں ہے. تو عورتیں شادیوں کے لیے یا خریداری کے لیے
یا رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جب نکلتی ہیں تو پوری زیب و زینت کے ساتھ، پوری خوبصورتی کو اپنے ظاہر کر کے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت، مرأہ عربی میں کہتے ہیں عورت کو، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، یعنی شیطان یہ سوچ میں لگ جاتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو بھی گمراہ کروں، اس کے ذریعے سے مردوں کو بھی گمراہ کروں، فتنے میں مبتلا کروں، گناہوں میں مبتلا کروں۔ جب عورت بن سنور کر باہر نکلے گی تو یہ فتنہ ہوگا، تو عورت کو چھپانے کی چیز کہا گیا۔ تو اس لیے حسن کی نمائش، حسن کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ شریعت میں منع کیا گیا، تو عورتوں کو ایک تو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا، گھر سے باہر ہی نہ نکلو، کہا گیا کہ وہ گھر ہی میں رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ بغیر سخت مجبوری کے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں ازواج مطہرات، انہوں نے جب حج کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو حج کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب تمہارا حج ہو چکا ہے، سارے فرائض ادا ہو چکے ہیں، اب تم گھر کی چٹائی کو پکڑ لینا۔ تو ازواج مطہرات پھر زندگی بھر اپنے گھر سے نہیں نکلی۔ کتنی ازواج مطہرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں جو پھر گھر سے نکلی ہی نہیں، انتقال ہو گیا، 10 سال 20 سال 30 سال۔ کچھ بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 30 سال تک زندہ رہیں، 40 سال تک زندہ رہیں، لیکن گھر سے نہیں نکلی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اب تمہارا حج ہو گیا، اب گھر کی چٹائی کو لازم پکڑو۔ تو عورتوں کو اصل حکم دیا گیا کہ باہر نہ نکلو، گھر میں رہو۔ اصل عورت کے رہنے کی جگہ گھر ہے، گھر کے کام اس کے حوالے کیے گئے۔ ہاں اگر ضرورت کے لیے باہر نکلنا ہے، مجبوری میں باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی شرطیں لگائی گئی، اس کے لیے بھی شرطیں لگائی گئی۔ اگر باہر نکلنا ہو، سب سے پہلی شرط کہ عورت باہر نکلے، ایسے وقت میں نکلے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو، ایسے وقت میں نکلے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو۔ جیسے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، لیکن صرف رات کے وقت میں۔ صحابیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں گھروں سے نکلتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن رات میں، مغرب عشاء اور فجر کے لیے۔ جیسے ہی نماز ہوتی تھی فوراً باہر گھر پر چلی جاتی تھی، اندھیرے میں آتی تھی، اندھیرے میں چلے جاتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون عورت آئی ہے کون چلی گئی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب عورت باہر نکلے تو فتنے کا ڈر نہ ہو، فتنے کا ڈر ہو تو پھر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ فتنے کا ڈر ہو، اپنے لیے فتنے کا ڈر ہو یا دوسروں کے لیے، اپنے اوپر فتنے کا ڈر ہو کہ میں مبتلا ہو جاؤں گی، میں گناہ کا شکار ہو جاؤں گی، یا خود تو بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن دوسروں کے مبتلا ہونے کا ڈر ہے کہ میں نکلوں گی دوسرے لوگ میرے پیچھے پڑیں گے، مجھے دیکھیں گے، مجھے تاکیں گے۔ تو فتنے کا ڈر، چاہے اپنے لیے ہو دوسروں کے لیے ہو، فتنے کا ڈر ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو۔ دوسری شرط ہے کہ مردوں سے ملاپ نہ ہو۔ باہر جب نکلے گی تو یہ خطرہ نہ ہو کہ مردوں سے میرا آمنا سامنا ہوگا، مردوں سے بات چیت کرنی پڑے گی، مرد مجھے دیکھیں گے۔ یہ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ قرآن پاک میں 20ویں پارے میں بیان کیا گیا کہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے باہر نکلتی تھی، لیکن جب وہ کنویں پر، مدین میں جو ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس پہنچتی تو وہ پانی، جب تک مرد وہاں ہوتے وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی تھی، اپنی بکریوں کو دور لے کر کھڑی رہتی تھی، کیونکہ عورتوں کے لیے مردوں کے بیچ میں گھسنا، مردوں کی لائن میں گھسنا، مردوں کی بھیڑ میں گھسنا اور کوئی کام کرنا، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے کہ عورت مردوں کے بیچ میں جائے، مردوں کی بھیڑ میں جائے، اسے مردوں کا دھکا لگے یا اسے مردوں کا آمنا سامنا ہو، یہ بے حیائی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ اس لیے منع کیا گیا
کہ جب باہر نکلے تو ایسے وقت نکلے کہ اسے کوئی خطرہ نہ ہو، مردوں سے آمنے سامنے کا، مردوں سے اختلاط کا، مردوں سے میل ملاپ کا خطرہ نہ ہو، ایسے وقت باہر نکلے۔ جب ایسا لگے کہ میں جاؤں گی تو مردوں سے بہت زیادہ آمنا سامنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے ٹکراؤ ہو جائے، ہو سکتا ہے دھکا لگ جائے، تو ایسے وقت عورت کو نکلنا ہی جائز نہیں ہے۔ اب ہم سوچیں رمضان میں ہم جو گھر کی عورتوں کو نکلنے دیتے ہیں تو کیا نکلنے دینا جائز ہے؟ ہماری اجازت صحیح ہے؟ جب رمضان کے آخر عشرے میں عورتیں نکلتی ہیں، ہماری اس گلی میں ہو یا شاگن میں ہو یا شاہ بازار میں ہو یا سٹی چوک میں ہو، تو کتنے مرد ہوتے ہیں، مردوں سے کتنا آمنا سامنا، کتنا ٹکراؤ، کتنا دھکا بکی۔ تو ایسے وقت کیسے شریعت اجازت دے گی کہ آپ اجازت دو عورتوں کو نکلنے کے لیے؟ عورتیں اس وقت نکل سکتی ہیں جب ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مردوں سے آمنا سامنا ہوگا، مردوں سے اختلاط ہوگا۔ اگر مردوں سے اختلاط کا خطرہ ہو تو اس وقت عورتوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب عورتیں باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں۔ اجنبیوں سے جو پردہ ہے وہ پورا پردہ کر کے نکلیں۔ عورتوں کے پردوں کی الگ الگ قسم ہیں۔ ایک تو گھر کے محرموں سے پردہ ہے، گھر میں جو محرم ہے جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، سگا بھائی ہے، ان سے بھی عورتوں کو ایک قسم کا پردہ ہے۔ چہرے کا تو پردہ نہیں ہے، ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے، پیروں کا اور پنڈلیوں تک کا پردہ نہیں ہے، لیکن باقی جسم کا گھر کے مردوں سے بھی پردہ ہے۔ گھر کے چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، ان سے بھی ایک قسم کا پردہ ہے۔ یعنی پورا تو پردہ نہیں ہے، لیکن باقی یہ سینے سے، گلے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا تو گھر کے مردوں سے بھی پردہ ہے۔ تو یہ تو محرموں سے پردہ۔ دوسرا عورت کا جو پردہ ہے وہ اجنبیوں سے پردہ ہے۔ اجنبی لوگ جو باہر کے ہیں، جن سے عورت کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، ان سے پردہ تو پورے بدن کا ہے۔ ان کے سامنے بال بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے سامنے آواز کا بھی پردہ ہے، ان کے سامنے گلے کا بھی پردہ ہے، ان کے سامنے ہتھیلیوں کا بھی پردہ ہے، ان کے سامنے ہر چیز کا پردہ ہے۔ اجنبیوں سے پورے بدن کا پردہ ہے، حتیٰ کہ آواز کا بھی پردہ ہے، اسے آگے آ رہا ہے۔ تو یہ جب باہر نکلیں تو پورے قسم کا پردہ کر کے نکلیں، بے پردگی کے ساتھ نہیں۔ یہ تیسری شرط ہے کہ عورت اگر باہر نکلے تو پورا پردہ کر کے نکلے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ باہر نکلے تو ایک کنارے سے چلے، جیسے پہلے حدیث بیان کی تھی پچھلے ہفتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اور صحابیات جب چل رہے ہیں راستوں میں تو مرد اور عورتیں آپس میں مل جل کر چل رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کر دیا کہ علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے کنارے سے چلا کرو۔ تو پھر صحابیات اتنے کنارے سے چلتی تھی کہ دیواروں میں ان کے کپڑے اٹک جاتے تھے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو وہ راستے کے کنارے سے چلے، راستے کے بیچ سے نہ چلیں۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ جب عورتیں باہر نکلیں تو خوشبو لگا کر نہ نکلیں، خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔ خوشبو لگا کر نکلے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے ایسی عورتوں کے لیے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، تو فرمایا وہ ایسی اور ایسی، یعنی زنا کرنے والی ہے۔ تو عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں تو خوشبو۔ آج کل تو چونکہ دین کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کے احکام کا پتہ ہی نہیں ہے، عورتوں کو کہاں سے پتہ ہوگا جب ہم مردوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں لیکن ہم پوچھتے نہیں ہیں، علماء سے علم حاصل نہیں کرتے۔ تو چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے ہماری عورتیں وہ کام کرتی ہیں کہ انسان کا سر شرم سے جھک جائے۔ اتنی تیز خوشبو عورتیں لگا کر پھرتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، کہ انسان جو ہے جب بازو سے گزرتا ہے تو خود بخود وہ کھینچا چلا جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے اس خوشبو کی وجہ سے۔ تو منع کیا گیا حدیث میں، اس کو زانیہ کہا گیا جو عورتیں خوشبو لگا کر یا کوئی بھی ایسی چیز لگا کر، جیسے آج کل پاؤڈر میں بھی خوشبو ہوتی ہے، خوشبو تو نہیں لگایا لیکن پاؤڈر اتنا مہکتا ہوا لگا دیا کہ اس کی خوشبو دور تک جا رہی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ تو باہر جب نکل رہی ہے عورت تو یہ شرط ہے کہ وہ خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ جب باہر نکلے تو بجتا ہوا زیور پہن کر نہ نکلے، پیر میں، یا عام طور پر پیر میں وہ زیور پہنا جاتا ہے،
جو گھنٹی کی طرح بجتا ہے، جس کے اندر گھنٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، چلنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے، جھنکار پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو قرآن میں ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ عورتوں سے کہا اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں کہ پیر کو اتنی زور سے مت مارو کہ تمہاری زینت ظاہر ہو جائے، پیر میں جو زیور ہے وہ لوگوں کو نظر آ جائے یا اس کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے اور وہ متوجہ ہو جائے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ تو جب باہر نکلیں تو بجتا ہوا زیور پہن کر نہ نکلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک عورت آئی، بچی کو لے کر آئی، اور اس بچی کے پیر میں بجتا ہوا زیور تھا، یہ کوئی گھنٹی وغیرہ کی طرح بجتا ہوا زیور تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا فوراً جاؤ یہ زیور اتار کر آؤ، کیونکہ یہ بجتا ہوا زیور ہے، یہ پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں گھنٹی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ یہ بجتا ہوا زیور، گھنٹی جہاں بجتی ہے وہاں شیطان آتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے عورت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب باہر نکلے تو بجتا ہوا زیور پہن کر نہ نکلے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ جب کام ہو جائے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ عورت کو اتنی دیر نکلنے کی اجازت ہے جتنی دیر کا کام ہے، بلا وجہ گھر سے باہر ٹائم پاس کرنا، وقت گزارنا، یہ عورت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب عورتیں صبح کی نماز کے لیے نکلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے عورتیں فوراً باہر ہو جاتی تھیں۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو فوراً عورتیں اپنے گھروں کو چلے جاتی، دعا کے لیے بھی نہیں ٹھہرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ٹھہرے رہتے تھے جب عورتیں چلی جاتی تھی، جب مرد باہر نکلتے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اگر وہ نکل رہی ہے تو جتنی دیر کا کام ہے اتنا کام کرے اور فوراً واپس چلی جائے۔ بلا ضرورت ٹھہرنا، باہر رہنا، باہر وقت گزارنا، یہ شرم اور حیا کے خلاف ہے۔ تو جب وہ باہر نکلے تو عورت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جتنا کام ہو اتنی دیر باہر رہیں، پھر گھر پر واپس آ جائے۔ اسی طرح اگر دور کا سفر ہو تو عورت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 1 دن اور 1 رات کا سفر ہو تو وہ اپنے محرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، بغیر محرم کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو خیر بات چل رہی ہے کہ بے حیائی پھیلنے کا جو چوتھا سبب ہے وہ حسن کی نمائش۔ عورتوں کے اندر یہ جو جذبہ ہے کہ وہ اپنا حسن لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی، اپنا حسن لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا ان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، تو یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ بے حیائی جب حسن کو اپنے ظاہر کرنے کا اور حسن کو دکھانے کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے کس طریقے کا میک اپ کیا جاتا ہے، اس میں پیسوں کا ضائع ہونا الگ ہے، عورتوں کی عزت الگ خطرے میں ہے، اور پھر شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اللہ کی ناراضگی الگ ہے، سارے مفاسد ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے، ہم گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو بچپن سے سکھائیں کہ حسن کی نمائش تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حسن بتانا لوگوں کو، اپنے حسن کی جگہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو چھپائیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن نے کہا کہ یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی زینت کی جو جگہیں ہیں ان کو باہر والوں کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ جتنی ظاہر کریں گے اتنا بے حیائی بھی پھیلے گی، فتنے ہوں گے، بدکاری بڑھے گی، زنا عام ہوگا۔ اسی طرح بے حیائی جو بڑھ رہی ہے اس کا 5واں سبب ہے خلوت اور تنہائی۔ اجنبیوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے عورتوں کو منع کیا گیا، اجنبیوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے عورتوں کو منع کیا گیا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، ایسا ہرگز نہ ہو کہ کوئی آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے۔ اگر اجنبی مرد عورت تنہائی میں ملیں گے تو ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانا ثالثہما الشیطان، وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ جب 2 اجنبی مرد عورت جن کے درمیان پردہ ہے وہ تنہائی میں اکٹھے ہو گئے تو وہ کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی متقی پرہیزگار ہوں، ان کے درمیان تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔
حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں بھی بڑے تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں کھیلا ہے انہوں نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے، ہماری ماں ہیں، ان کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام ہے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، حدیث میں، اور ہر چیز میں وہ بہت اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر یہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ جو اس زمانے کی وہ بھی تابعیہ عورت ہے، بہت مشہور اللہ کی ولی ہے، یہ دونوں اگر خانہ کعبہ کے اندر، کعبے کے اندر جا کر قرآن شریف پڑھ رہے ہوں لیکن اکیلے ہوں تو شیطان ان کو بھی بہکائے گا۔ اتنے بڑے درجے کے دو تابعی ہیں، دونوں اپنے زمانے کے جو ہے یکتائے روزگار ہیں، ان کے پلے کا اپنے زمانے میں کوئی نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے درجے کے ولی ہیں، لیکن یہ دونوں بھی اگر خانہ کعبہ میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کریں لیکن تنہا ہو، اکیلے ہوں، پردہ نہ ہو درمیان میں، یا کوئی دوسرا مرد نہ ہو وہاں، یا دوسری کوئی عورت نہ ہو، تو شیطان ان کو بھی بہکائے گا، ان کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو منع کیا گیا کہ اجنبی مرد عورت تنہائی میں بالکل نہ ملے، اجنبی مرد عورت کی تنہائی ہوگی تو فتنہ بڑھے گا اور یہ زنا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک انصاری صحابی، ابو داؤد میں روایت ہے، ابو داؤد میں ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، ایک نوجوان تھے، بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر سوائے ہڈی اور چمڑے کے کچھ نہیں تھا، پورا گوشت ختم ہو گیا، اتنے لاغر، اتنے دبلے اور اتنے کمزور ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگ ان کی عیادت کو آتے تھے، ان کی عیادت کو لوگ آنے لگے، تو کہتے ہیں کہ ان کی عیادت کو ایک لونڈی بھی آئی، اس زمانے میں جو نوکرانیاں ہوتی تھی، باندھی ہوتی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، وہ لونڈی آ گئی۔ تو وہ اتنے لاغر شخص بھی جو ہے اس لونڈی سے زنا میں مبتلا ہو گئے۔ تنہائی ہوئی، جہاں مرد و عورت کی تنہائی ہوگی، تنہائی میں جمع ہوں گے تو فتنہ ہوگا، تنہائی میں جمع ہوں گے تو فتنہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اتنے لاغر تھے وہ، اتنے دبلے کہ سوائے ہڈی اور چمڑے کے کچھ نہیں بچا، لیکن جب ایک خوبصورت باندی ان کی اکیلے میں تنہائی میں ان کی عیادت کرنے کو آئی تو زنا میں مبتلا ہو گئے اور گناہ کا صدور ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا، کیونکہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کا خوف تھا ان کے دل میں کہ میں اس حالت میں گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع بھجوائی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب صحابہ جو تھے قبیلے والے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت ایسی ہے کہ سوائے ہڈی اور چمڑے کے اس کے جسم پر کچھ بھی نہیں بچا، اب ہم اس کو سزا دینا ہے، غیر شادی شدہ ہے نا، غیر شادی شدہ اگر زنا کر لے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے، غیر شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لے 80 کوڑے، تو 80 کوڑے کیسے ماریں گے اس کو، اس کے جسم پر تو صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتائی، حیلہ بتایا کہ 100 لکڑیاں جمع کر لو، 100 لکڑیوں کا گٹھا بنا لو اور ایک مرتبہ مار لو، ہو گئے، یہ 80 کوڑے ہو گئے، یہ تدبیر بتائی۔ لیکن دیکھیں بات یہ چل رہی ہے کہ مرد اور عورت اجنبی ہیں جن کے درمیان پردہ فرض ہے، یہ اگر تنہائی میں جمع ہو گئے تو یہ فتنے کا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر مرد و عورت ایک ساتھ جمع ہوں گے تو فتنہ ہوگا، اور خاص طور سے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر غائب ہوں، سفر پر گئے ہوں، ان سے تو بالکل مت ملو۔ دیکھو یہ حدیث ہے، فرمایا لا تلجوا علی المغیبات، جن عورتوں کے شوہر باہر ہیں، سفر پر ہیں، ان کے پاس مت داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ شیطان ہر انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو دونوں کو مبتلا کر دے۔ جس عورت کا شوہر باہر گیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت دن سے اپنے شوہر سے نہیں ملی، تو اس کے اندر خواہش ہوگی، اس کے اندر اپنی شہوت کو پورا کرنے کی خواہش ہوگی، تو اگر کوئی مرد اس سے جا کر ملے گا، تنہائی میں اس سے بات چیت ہوگی، تو یہ فتنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ خاص طور سے جو عورتیں مغیبات یعنی جن کے شوہر غائب ہیں، ایسی عورتوں کے پاس بالکل مت داخل ہو، اکیلے میں مت جاؤ، ان سے ملاقات مت کرو، ان سے بات چیت مت کرو، کیونکہ شیطان خون کی جگہوں میں دوڑتا ہے، شیطان خون کی جگہوں میں دوڑتا ہے، ان کے پاس مت جاؤ، اس سے فتنہ ہونے کا ڈر ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی مرد عورت اکیلے میں ملنا نہ چاہیے، تو جو بھاوج ہوتی ہے، بھاوج اور دیور اگر اکیلے میں ہوں تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے، یعنی جس طرح موت سے بچتے ہیں ویسے ہی اپنی بیویوں کو دیور سے بچاؤ، جیڑ سے بچاؤ، کیونکہ وہاں فتنے کا زیادہ ڈر ہے، کیونکہ اجنبی جو مرد ہوتے ہیں، باہر کے جو لوگ ہیں، ان سے زنا عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایک تو پردہ ہے، ایک تو وہ گھر سے باہر ہے، ان کو کیسے گھر میں بلائے، لیکن یہ جیٹ اور دیور یہ اجنبی بھی ہے اور گھر کے اندر بھی ہے، ان سے پردہ ضروری ہے اور یہ گھر کے اندر ہیں، تو ان سے آدھے پردے تو ویسے ہی ختم ہو گئے، آدھی رکاوٹیں تو گھر میں آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی، تو بہت کم رکاوٹیں باقی ہیں زنا تک پہنچنے میں، اس لیے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، دیور اور جیٹ یہ تو موت ہے، ان سے تو اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ جوائنٹ فیملی والوں کو خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی تنہائی نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے کہ غربت کی وجہ سے الگ الگ گھر نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی اتنا تو خیال ہو کہ دیور اور باوا جی دونوں تنہائی میں کبھی اکٹھے نہ ہو، تنہائی میں اکٹھے ہوں گے اس سے فتنہ ہوگا۔ تو ایک تو بے حیائی بڑھنے کی ایک وجہ تنہائی میں ملنا ہے، تنہائی کا ہونا ہے، جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور اس سے بے حیائی اور زنا زیادہ سے زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ یہ 5 وجوہات ہوگی، اس کے انشاءاللہ آگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔